نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اقرأ وربک الاکرم پڑھ اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے الذی علم بالقلم وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ علم الانسان ما لم يعلم تعلیم دی انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا کلا ان الانسان لیطغی ہرگز نہیں بے شک انسان سرکش ہے ان رآہ استغنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے ان الی ربک الرجعی بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہے لوٹ کر جانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ العلق کی ابتدائی 8 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں عظمت انسان کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ منکر اور کافر انسان کی ذلت کا بیان تھا اب سورہ علق میں اس عظمت کی وجہ بتائی وہ ہے علم جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تقریباً بالاتفاق مفسرین کے یہ پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی صحیح بخاری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی حضور فرماتے مجھے رات کو ایک خواب آتا اگلے دن بین ہی وہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہوتا اسی طرح کا واقعہ سامنے پیش آ جاتا یہ گویا کہ وحی کی ابتدا تھی پھر خلوت اور تنہائی میں بیٹھنا پسند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتے اور بیت اللہ پر نظر کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اسی غار میں جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ کہ آپ پڑھیں تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری میں کیسے پڑھوں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں
بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ریشم کے کپڑے پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی اور وہ کہا کہ پڑھیں۔ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو کسی سے تعلیم حاصل کی نہ تھی، آپ امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، یہ کوئی عیب نہیں نعوذ باللہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ جو دنیا میں کسی سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، جب وہ بولے تو علم و حکمت کے وہ پھول اس کے منہ سے نکلیں کہ دنیا ساری دنگ رہ جائے، تو یہ اللہ کی وحی ہے اور کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ انبیاء کتابیں لکھتے نہیں ہیں، وہ کسی کتاب کے مصنف نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء پہ کتابیں اترا کرتی ہیں اور وہ نازل ہوتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پڑھیں، تو آپ نے کہا میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بغل میں لیا اور ان کو دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیں، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے بغل میں لیا اور پھر دبایا۔ پہلی دفعہ بھی سخت دبایا تھا، لیکن دوبارہ پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت دبایا، پھر فرمایا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، بھئی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھوں۔ پھر تیسری مرتبہ دبایا اور اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 3 دفعہ دبایا اور بڑی سختی کے ساتھ دبایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ ہے نوریوں کا سردار اور یہ ہے انسانیت کا سردار۔ آج ان کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ کی بجائے 3 دفعہ ملے تاکہ مزید قرب ہو جائے اور اجنبیت کم ہو جائے اور اپنائیت زیادہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ دبایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی، دوبارہ اس سے زیادہ اور سبارہ اس سے بھی زیادہ ہوئی، تو یہ اشارہ تھا کہ جو قرآن مجید آپ پر نازل ہونے والا ہے اس کو یاد کرنا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پوچھئے حفظ کرنے والے بچوں سے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور رات دن لگاتار محنت کر کے تب جا کے الفاظ یاد ہوتے ہیں قرآن مجید کے۔ پھر مزید دبایا، فرمایا اس کی تفسیر، اس کے معنی مطالب، وہ اس سے اگلا مرحلہ ہے، اس میں بھی مشقت ہے، اور تیسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ دبایا، فرمایا آگے اس کی تبلیغ کرنا اور اس کو پھیلانا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ بہرحال اب یہ مشکل مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ثقیل کلام، وزنی کلام، بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا عظیم کلام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے ہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، فرمایا ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، سب ڈر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بہرحال یہ پہلی وہی ہے جی۔ اب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں؟ جواب آیا اقرا بسم ربک، رب کے نام کی برکت سے پڑھو۔ کس کی برکت سے بولو؟ رب کے نام کی برکت سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے گا۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ پہلی وحی میں ایک تو تعلیم کا بیان ہے، دوسرا رب کی ربوبیت کا بیان ہے، تیسرا رب کی خالقیت کا بیان ہے۔ پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، خالق بھی اللہ، رب بھی اللہ۔ اسی رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کر دے، برکتیں دینے والا بھی اللہ۔
خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پہلے نطفہ تھا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی اور ہڈی بنائی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ یہ نقشے بنانے والا کون ہے؟ سارے بولیں کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، جمے ہوئے خون سے اتنا عظیم انسان بنانے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کر، پھر نبوت سے بڑھ کے ختم نبوت کا تاج سجا کر پوری کائنات کا امام بنانے والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام مسلسل آنسو بہاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چند کلمات عطا فرماتے ہیں، اور آپ غار حرا میں بیٹھے ہیں کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، آنکھیں دی یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کان دیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، پورا وجود دیا سارا اللہ کا کرم ہے، لیکن اکرم سب سے بڑا کرم یہ ہے اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم کیا۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ بڑا مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کیا نقشہ دیکھنا ہو تو اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ سب سے بڑا اس کا کرم ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ دوبارہ اقرا، پہلے بھی اقرا اور دوبارہ بھی اقرا، مفسرین فرماتے ہیں یہ تاکید کے لیے اور اس بات کے لیے کہ قرآن کو معمولی نہیں پڑھنا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پڑھ اور پڑھ، پڑھتا ہی رہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا معنی ہی وہ کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جائے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے صحیفے آج ہمارے پاس موجود ہیں، ابتداءً تو ایک قلم کے ذریعے لکھا گیا، اور قلم کے ذریعے آج قرآن پھیلتے پھیلتے ہمارے پاس آیا۔ یہ پریس بھی ایک قلم ہی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے فرمایا العلم صید والکتابۃ قید، ایک مقولہ ہے کہ علم ایک پرندہ ہے، ایک شکار ہے، اور لکھ لینا یہ اس کا پنجرہ ہے۔ ایک آدمی نے ایک بات سنی، اس کو لکھ دی، جب بھی آگے بھول گیا تو مل جائے گی، اور دنیا سے چلا گیا تو بعد والے بھی اس لکھی ہوئی بات کو پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے آج ہمارے پاس قرآن مجید تو چلو ہے ہی لکھا ہوا، اس کے علاوہ بھی جتنی علمی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ بخاری شریف لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، ابو داؤد لکھی گئی، تو آج ہمارے تک موجود ہے، نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ تو فرمایا اس رب کی تعریف کر، وہ رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم عطا فرمایا، اور یہ صدیاں گزر گئی ہیں، وہ قلم کب چلے تھے اور آج تک محفوظ ہیں۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا ہے شاگرد، ان کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے قلم کا۔ پہلے بلیک بورڈ ہوتے تھے، اوپر چاک سے لکھتے تھے، آج کل وائٹ بورڈ ہوتے ہیں، اوپر مارکر سے لکھتے، تو وہ مارکر یا وہ چاک وہ قلم ہے، اس کے اوپر ٹیچر لکھتا ہے اور اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ جناب یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کا استاد وہ قلم ہے یا وہ لکھنے والا ہے؟ بولے نا جی، قلم ہے۔ مارکر استاد ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے؟ جی لکھنے والا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو
واسطہ بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے۔ اصل میں تعلیم دینے والا جبرائیل نہیں، تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جبرائیل نہیں، جبرائیل تو واسطہ ہے، جیسے قلم واسطہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کے درمیان، ایسے جبرائیل واسطہ بنا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ اللہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، وہ آپ کا استاد ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو علم عطا فرمایا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ کائنات کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا قرآن کی تعلیم نے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ تو وہ بات ہے انسان کی عظمت کی، اب انسان کی اسفل السافلین اور گھٹیا پن کی بات بھی سنیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہے، جس نے اس تعلیم کو چھوڑا جو اللہ نے نازل کی ہے اور منہ موڑا وہ باغی ہو گیا۔ ارآہ استغنی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، اے انسان بے شک تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کل تو نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس نے رب کے سامنے پیش ہونا ہو اسے فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی وحی پر یقین کر کے سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو تعلیم دی جو وہ نہ جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں بے شک انسان سرکش ہے، ارآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا ہے، ان الی ربک